بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس 9 کے لیے بلکہ ساری ہی کلاسز کے لیے ٹاپک امپورٹنٹ ہے کالم نویسی یا کالم نگاری، ایک نیا ٹاپک جو فیڈرل بورڈ نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ ٹاپک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ زندگی ساری ہم لوگوں نے اپلیکیشن لکھنا سیکھی ہے، درخواست ہمیں لکھنا آتی ہے، خط لکھنا آتا ہے، مکالمے ہم نے پڑھا ہے، لیکن ایک نئی چیز ہے کالم نویسی یا کالم نگاری کیا ہے۔ اب کالم بیسیکلی آپ دیکھیں اخبار آپ اٹھا کے چیک کریں نا، تو اس کے صفحہ نمبر 3-4 پہ عمومی طور پر کالم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ فلاں شخص مطلب لائک اگر ہم کہتے ہیں احمد میر کا کالم ہے، جاوید چودھری کا کالم ہے، جاوید چودھری کا بڑا مشہور کالم آتا ہے کل تک۔ اب کالم لکھتے وقت وہ مائنڈ میں کیا چیزیں رکھتے ہیں، کالم ہے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کالم کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، کالم ہوتا کیا ہے، لکھا کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے پسے پردہ حقائق کیا ہوتے ہیں۔ اور کالم ایک چیز جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، وہ حالات حاضرہ پہ لکھا جاتا ہے۔ ڈیلی آپ کے جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو عمومی طور پہ روزمرہ کے مسائل ہیں، کالم ان پہ لکھا جاتا ہے۔ کوئی ماضی کی کسی کہانی پہ قلم لکھنے کا مقصد ہوتا نہیں۔ اب دو باتیں جو میں ڈیفینیشن لکھواؤں گا، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کالم نویسی کالم نگاری کیا ہے۔ آپ نے 5 منٹ میرا ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا we would be the good columnist، ہم اچھے کالم لکھنے والے بن جائیں گے، کوئی مشکل بات نہیں۔ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 4 باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کالم بڑا امپورٹنٹ ہے، کالم یا کالم نویسی، کالم فرانسیسی زبان، کالم تھوڑی سی رائٹنگ سے نہیں بچے، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کالم فرانسیسی زبان کا لفظ، کالم فرانسیسی زبان کے لفظ کالما اور لیٹن لینگویج لاطینی لفظ کالم COLOM کالم سے نکلا ہے۔ آبجیکٹو میں بات پوچھی جا سکتی ہے، کالم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کالم فرانسیسی زبان کے لفظ کالما اور لاطینی لفظ کالم سے نکلا ہے، جس کے معنی کھمبا یا یہ بھی آبجیکٹو بن سکتا ہے۔ کالم کا کیا معنی ہے، کھمبا یا ستون کے ہیں۔ کھمبا دیکھیں، ہم نے کہا بجلی کا کھمبا ہے، ستون کوئی آپ دیکھیں نا گھروں میں پلر بنتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یار یہ مستری ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے، آپ نے کالم بنانے ہیں۔ آپ نے میٹریسز پڑھا کلاس 9 میں، اس میں میتھس میں میٹریسز پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں جو ہمارے پاس ورٹیکل جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا 1 2 3 ورٹیکل میٹرکس، ہم اس کو کالم کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کالم ایک ایسے انداز میں لکھا جاتا ہے جو آپ کے پاس لائک لگے کہ ایک کھمبا یا ستون کی مانند ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ کسی بات کو ایک مفصل انداز میں لکھتے ہیں۔ کالم فرانسیسی زبان کا لفظ کالما اور لاطینی لفظ کالم سے نکلا، جس کے معنی کھمبا یا ستون کے ہیں۔ اب کالم ہونا کس یہ آپ نے اگلی ہیڈنگ دے دی، کالم کی بنیاد۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے بچے جو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے کالم لکھنا ہے۔ کالم کی بنیاد کیا ہے، اچھے کالم کی بنیاد، اچھے کالم کی بنیاد انگریزی زبان کے 5 W پر مشتمل ہوتی ہے۔ 5 W سے کیا مراد ہے، WH فیملی کے بارے میں آپ کو پڑھایا، when، یہ 5 W why where who and what۔ کالم لکھتے ہوئے کالمنسٹ کے دماغ میں یہ 5 باتیں لازمی ہونا چاہیے جو اس نے کالم میں۔ اب اگر کسی واقعے کی طرح وہ کالم لکھ رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ واقعہ کب پیش آیا، وہ واقعہ کیوں پیش آیا، وہ واقعہ ویئر کا مطلب کہاں پیش آیا، ہو کون، کس نے وہ واقعہ سر انجام دیا، اور وٹ اس واقعے میں کیا کیا ہوا۔ تو یہ 5 باتیں ایک اچھے کالمنسٹ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ جب وہ کالم لکھنے والا کالم لکھے تو ان 5 باتوں کا وہ احاطہ لازمی کرے۔ ان 5 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا کالم لکھا جانا چاہیے۔ اچھا کالم لکھتے وقت آپ دیکھیں ایک کالم لکھ رہے ہیں،
کہ لوڈ شیڈنگ کے نقصانات یا لوڈ شیڈنگ کیا ہے، بیسیکلی لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، دا ریزن ویئر، کہاں کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہو رہی ہے، کون سے محرکات ہیں جو اس کے بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یا کون سے علاقے ہیں، یا اس کے کا مطلب کون، بیسیکلی پرسن کے لیے لگتا ہے تو کون اس کا رسپانسیبل ہے، کون سے ادارے ہیں جو اس کے رسپانسیبل ہیں، یا کون سا ایسا شخص ہے. آپ اگر اپنے پرائم منسٹر کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یا آپ کسی ایس ڈی او کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کون اور وٹ، مطلب کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے بیسیکلی اسپیکٹس ہے. تو یہ جب ہم یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اچھا کالم لکھنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اچھے کالم کسی ٹاپک پہ ہم فرضی طور پہ ایک کالم لکھ لیں گے. تو یہ چیز آپ نے اپنے پاس اسی طرح نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ میں یہاں سے آگے چل سکوں. ٹھیک ہے، یہ بہت ایزی سی باتیں یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لکھوائی گئی ہیں، اس کا کوئی اتنا خاص مقصد نہیں ہے، بٹ یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کیونکہ کالم نگاری یہ یاد رکھیے گا بیسیکلی ان سین ہونی ہے. تو ان سین چیزوں کے لیے کم از کم آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں بیسکس ہونی چاہیے کہ یار کالم ہم لکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، لکھا کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کالم کی جو یہ یاد رکھیے گا، کالم ہمیشہ موجودہ صورتحال پہ لکھا جاتا ہے. کالم ہمیشہ موجودہ صورتحال پہ لکھا جاتا ہے، صورتحال پر لکھا جاتا ہے. سر ماضی کے ساتھ کالم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، موجودہ جو کام آپ کا ہو رہا ہے، کالم یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے جی، کالم کی چند بنیادی اقسام، کالم کی چند بنیادی اقسام اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جس کے بارے ہمیں جاننا ضروری ہے. ایک ہے آپ کے پاس انہی 3 اقسام میں سے آپ کو کالم آئے گا جو آپ کو پیپر میں لکھنے کے لیے آتا ہے. ایک ہے موضوعاتی اقسام، کوئی آپ کو موضوع دے دیا جاتا ہے. ایک ہے آپ کے پاس موضوعاتی کالم، ایک ہے آپ کے پاس اسلوبی کالم، اور تیسری طرح کا آپ کے پاس کالم ہے وہ مشاہداتی کالم. لفظوں سے ہی پتہ چل رہا ہے مشاہداتی. موضوعاتی کالم کس طرح کا کالم ہے؟ قانونی کالم، نفسیاتی کالم. کسی قانونی نقطے پہ آپ کالم لکھ رہے ہیں. قانونی آج کل مطلب ایک مثال کے طور پر پاکستان میں ایک قانونی نقطہ چل رہا ہے کہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایک شخص، ایک لیڈر جو ہے نا وہ گرفتار ہے. تو یہ قانونی کالم، اگر آپ اس کے محرکات میں یا آپ اس کے پہلوؤں پہ کالم لکھیں گے تو وہ قانونی کالم کہلائے گا. نفسیاتی کالم، کسی کی آپ نفسیات پہ کالم لکھیں، کسی شخص کے بارے میں یا کسی ایک عام جو ہے نا کسی کی نفسیات پہ لکھیں تو وہ کالم نفسیاتی کالم ہے. طبی کالم، کسی شخص کی صحت کے بارے میں یا آپ پوری طب کے بارے میں کسی چیز پہ ریسرچ کریں، ریسرچ کرتے ہوئے آپ بتائیں جی کہ فلاں جو آج کل مسائل بیماری ہے وہ فلاں وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو ہم موضوعاتی کالم کہتے ہیں. موضوعاتی کالم میں یہ 3 طرح کے کالم آ سکتے ہیں. اسلوبی کالم آپ کے پاس مزاحیہ اور سنجیدہ کالم. اسلوبی میں دونوں طرح کے آتے ہیں، مزاحیہ کالم بھی آتے ہیں اور سنجیدہ کالم بھی آتے ہیں. مزاحیہ کالم لکھے جاتے ہیں. مزاحیہ کالم کیا؟ لائک کسی طرح کا ایسا کالم جس پہ ہم کسی پہ طنز و مزاح کر رہے ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا آپ سے کوئی انڈیا میچ ہار جائے تو آپ کا اگلے دن جو اخبار میں کالم لگے ہوتے ہیں جو ہمارے مزاحیہ کالم نگار ہیں، یا جیسے آپ کے پاس ملک میں انور مسعود صاحب ہیں، ہم دیکھا وہ اکثر مزاحیہ کالم لکھتے ہیں. تو مزاحیہ کالم لکھنے والے کیا کرتے ہیں، جو کالم وہ لکھتے ہیں اس طرح کے کالم کو اسلوبی کالم کہا جاتا ہے. اور مشاہداتی کالم، اپنے مشاہدے، آپ کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے، اپنے مشاہدے اور تجزیے کی بنیاد پر یا تجربہ لکھنا، تجربے کی بنیاد پر لکھنا. ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی شعر کی سیاحتی کالم، اس میں سیاحتی کالم میں آتا ہے. مطلب آپ دیکھا ہوگا ٹوکیو کی شعر ایک بہت مشہور وہ ہمارا اردو میں چیپٹر ہوا کرتا تھا. بیسیکلی اب جب اس نے وہ اپنا سفر نامہ لکھا تو وہاں پہ وہ ایک اس نے مشاہدہ بھی کیا ہے. وہ اگر اس کو ان دی فارم آف کالم کسی اخبار میں چھاپے گی
تو اس کو ہم مشاہداتی کالم کہیں گے یا سیاحتی کالم، کہ اس نے کیا کیا ہوتے دیکھا، وہ کہاں کہاں گئی. تو اس میں بیسیکلی وہ کتنے، اب مین چیز جو ابھی کالم کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کالم کتنے ورڈز پر مشتمل ہو، اس میں کتنے پیراگرافز ہونے چاہیے، وہی باتیں جو ہم نے کسی بھی خط یا درخواست کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. تو یہ باتیں بیسیکلی آپ کے پاس آپ کے نالج کے لیے یہ باتیں ہیں، اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں یاد کرنی ہے. آپ کو وہاں پہ وہ کالم نگاری دے گا یا آپ کو وہ کالم لکھوائے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرواتا. اب اس کے بعد چند بیسک انسٹرکشن ہیں جو آپ کو کالم لکھتے ہوئے مد نظر رکھنی ہوں گی. چند اہم ہدایات ٹھیک ہے. پہلی ہدایت یاد رکھیں، صاف ستھری اور عام فہم زبان میں لکھیں. عام فہم سے مراد جو میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھیں، ایک بڑا رائٹر بھی سمجھ جائے، ایک عام شخص بھی سمجھ جائے، اس کو ہم عام فہم زبان کہتے ہیں، فہم سمجھ میں آ جانے والی. تو کالم لکھتے ہوئے پہلی بات کیا یاد رکھیں، صاف ستھری اور عام فہم زبان میں لکھیں. ایسے لفظ استعمال نہ کریں، ایسی ٹرمنالوجیز استعمال نہ کریں جو کسی کے لیے پڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہو. ایسے لفظ کا استعمال کریں جو ایک عام سا شخص بھی جس کو بآسانی سمجھ لے. اب جب آپ کالم لکھیں، ذاتی تعصب کا شکار نہ ہو، ذاتی تعصب کا شکار نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا قانونی کالم. آپ قانونی کالم لکھتے ہوئے آپ اگر کسی ایک شخص کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ناحق جیل میں قید ہے یا فلاں شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف یہ دیکھیں، قانونی پوائنٹ کو مد نظر رکھیں. آپ اپنا نقطہ نظر نہ رکھیں یار کہ بیسیکلی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب قانونی طور پہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس پہ آپ کو جج نہیں بننا، آپ کو ایز اے نیوٹرل اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار قانونی طور پہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کی قانون اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ نے وہاں پہ جج نہیں بننا، ذاتی تعصب کا شکار نہیں ہونا، اپنے سے جو ہے نا اس پہ فلسفے نہیں جاڑنے. ٹھیک ہو گیا. غیر ضروری طوالت کا شکار، غیر ضروری طوالت کا شکار نہ ہو. مطلب کہ آپ اگر کسی کو یا کوئی بات آپ اگر ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈریگ کر کے کالم کی تعداد بڑھانے، کالم کے لفظوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ اس کو 400-500 ورڈز میں یا آپ اس کو 4-5-6 لائنوں میں لے کے چلے جائیں. ایسا نہیں کرنا. آپ نے غیر ضروری طور پہ اس کو طویل سے نکلا، طویل کا مطلب ہے لمبا کرنا، تو غیر ضروری طور پہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فضول سے جو ہے نا ڈریگنگ نہ کریں، وہی باتیں لکھیں جتنی باتیں آپ کے وہاں پہ مٹ رہی ہیں. کوشش کریں ذو معنی کے لفظوں کا استعمال کریں. ذو معنی لفظوں سے کیا مراد ہے کہ جس کی ڈبل میننگ نکلتی ہے. ایک اچھا کالم نگار ہمیشہ ذو معنی لفظوں کا استعمال کرتا ہے. ذو معنی لفظوں کا استعمال کریں، ذو معنی جس کے دو معنی نکل رہے ہوں، ذو معنی لفظوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. کالم لکھتے ہوئے کوشش کریں کہ ایسے میننگ ایسے ورڈ استعمال کریں. اچھا کالم نگار یہ کرتا ہے کہ اس کو بات سے بات نکالنے کا فن آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھے کالم نگاروں کا بات سے بات نکالنے کی کوشش کریں. بات سے بات نکالنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بات سے بات نکالنے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک نقطے پہ ہیں تو کوشش کریں اسی نقطے میں سے کوئی پوائنٹ نکالے کے آگے اس کو لے کے چلیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ بات کر رہے ہو کسی کی پیدائش پہ اور فوراً آپ نے اس کی نوکری بھی لگا دی ہو. تو بات سے پتے سے پتہ جوڑیں. پیدائش کے بارے میں لکھنا تو پیدائش سے ہی لکھتے ہوئے آگے چلیں، اس کی نوکری پہ لکھنا تو نوکری سے ہی لکھتے ہوئے آگے جائیں. ایسا نہ ہو کہ پہلے اس کی پیدائش لکھے پھر اس کی شادی کروا دیں پھر دوبارہ اس کی پیدائش کے کسی پوائنٹ پہ آئے. ایسا مت کریں، بات سے بات نکالنے کی کوشش کریں. یہ چند اہم ہدایات جو آپ میں سے ہر شخص کو کالم لکھتے ہوئے پتہ ہونی چاہیے. کالم کے بنیادی، اب بیسیکلی ہم کالم کی طرف آ رہے ہیں. کالم کے بنیادی حصے کیا ہیں؟ کالم کے بنیادی حصے 3 ہیں. ٹوٹل کتنے بنیادی حصے ہیں جی؟ 3. حروف آغاز، آپ نے کالم کا اب سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. حروف آغاز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعارف کروائیں. آپ لکھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات کیا ہے. تعارف کروائیں. پھر آپ نے دوسرا پوائنٹ کیا؟ نفس مضمون. نفس مضمون.
تفصیل سے وضاحت کریں. تفصیل، یہ اب کالم لکھنا شروع ہو گیا. تفصیل سے وضاحت کریں. اختتام. اختتام. ایک بات تو آپ کے مائنڈ میں آ گئی کہ کالم میں 3 پیراگراف ہوں گے. کالم 3 پیراگراف پر مشتمل ہوگا. کوشش یہ کریں کہ 3 ہی پیراگراف لکھیں جس میں ایک آپ کے پاس آغاز ہو، ایک نفس مضمون ہو، ایک آپ کے پاس پیراگراف اختتام کو. غیر ضروری پیراگراف بنائیں گے تو پھر سمجھنے والا اٹریکٹ نہیں ہو سکے گا، اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یار پہلے پیراگراف میں کیا ہو رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں پہلے پیراگراف میں انٹروڈکشن ہوتا ہے. کالم 3 پیراگراف پر مشتمل ہوگا. اور ایک اچھا یہ آخری بات لکھ لیں، ایک اچھے کالم میں 800 سے 1000 لفظ ہوتے ہیں. ایک اچھے کالم میں اتنے لفظ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب میری بات سنیے گا. میں اب ایک کالم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک کالم لکھ رہے ہیں جو ہمارا آج کل بنیادی مسئلہ چل رہا آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر کالم لکھیں. آپ کو فار ایگزامپل یہ پیپر میں آ گیا. اب آپ کو یہ پیپر میں آ گیا اور آپ کو کہا گیا جی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پہ آپ نے کالم لکھنا ہے. اب حروف آغاز میں آپ کو بتایا گیا تھا، حروف آغاز آپ نے اتنا سمپل اور اتنا سینٹک اور اتنا اٹریکٹیو رکھنا ہے، اتنا دلکش رکھنا ہے تاکہ پڑھنے والا بور نہ ہو. پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے یار واقعی یہ کالم کو اٹریکٹیو ہے. پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ واقعی ہی اس میں 5 ڈبلیو آدمی آئیں گے. 5 ڈبلیو سے مراد آپ کو بھی بتایا گیا when, what, why, where. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس لازمی ہو، یہ 5 ڈبلیو لازمی آنے چاہیے. کب، کون، کہاں، کیسے، کیوں. یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو کالم اچھا مکمل نہیں ہوگا. لوڈ شیڈنگ کے مسئلے میں مثال کے طور پہ کالم لکھ رہا ہوں. سب سے پہلے حروف آغاز تعارف کروائیں. آپ یہ تعارف کروائیں کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے، اور آپ جو کالم لکھ رہے ہیں اس کالم کے پیچھے آپ کا لکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، کس علاقے کے رہنے والے، کس جگہ پہ، کتنے عرصے سے، کب بجلی کی پرابلم ہے. اب دیکھیں نا، 5 ڈبلیو آ رہے ہیں، مطلب کب، کیوں، کہاں، کیسے، ساری باتیں، کون، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے. اب اس کا آپ نے حروف آغاز میں اتنا اٹریکٹیو کرنا ہے، انٹروڈکشن دیتے ہوئے اپنے ایریا کا بتاتے ہیں. اور حروف آغاز آپ کو پتا ہے جو پہلا آغاز والا پیراگراف ہے وہ اتنا لینتھی نہیں ہوگا، وہ بہت 6 سے 7 8 9 لائنوں پہ مشتمل ہونا ہے. 7 8 لائنوں میں آپ مشتمل کرنے ہیں حروف آغاز کو، جس میں آپ انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں اور بجلی کی وجہ سے، اور اس میں کتنے کب کہاں کیسے کیوں بجلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ کا حروف آغاز ہو جائے گا. اب نفس مضمون کیا ہے؟ نفس مضمون میں آپ نے تفصیل سے وضاحت کرنی ہے. تفصیل سے وضاحت آپ نے سب سے پہلے ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ جہاں سے سٹارٹ ہوئی آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کب ہوا. پھر اس کے علاوہ تفصیل سے پھر آپ کسی ایک ادارے کو مورتی الزام نہیں چلا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس کی آپ کی حکومت کی غلطی ہے. آپ یہ بات بھی لکھیے گا عوام غیر ضروری ہیٹر سے اجتناب کریں، عوام نے غیر ضروری طور پہ پنکھے لگوا لیے، عوام نے غیر ضروری طور پہ جو ہے نا گھروں میں ایسی اپلائنسز یا ایسی گھریلو آپ کے پاس الیکٹریکل اپلائنسز کا استعمال کرنے لگی جس کی وجہ سے بجلی کی کھپت میں اضافہ ہوا. بجلی لوگوں نے زیادہ استعمال کرنی کر دی. چونکہ ہمارا جو نظام تھا، یہ جو ہمارے فیڈرز تھے، یہ جو ہمارے گریڈ اسٹیشن تھے، یہ پرانا اور بوسیدہ نظام تھا جس کی آبادی بڑھتی گئی. ایک وقت میں مثال کے طور پہ ایک محلے کے لیے 40 لوگوں کے، ایک محلے میں 40 گھر تھے اور وہاں پہ جو ٹرانسفارمر لگایا گیا تھا 40 گھروں کے لیے تھا. لیکن آج آبادی بڑھ چکی ہے. آبادی کے بڑھنے کے ساتھ یہ ہوا، آبادی کے بڑھنے کے ساتھ اب اس محلے میں تعداد 80 ہوگی اور 80 گھر اسی اس ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی 40 گھروں کو چلانے کی ہے اور 80 گھر اسی 40 ٹرانسفارمر سے بجلی لے رہے ہیں. تو جب یہ کام ہوگا تو پھر آف کورس بجلی نے مطلب ٹرانسفارمر نے جلنا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا پرابلم کریٹ ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس 14 سے 15 لائنوں میں یہ پیراگراف آپ کا آنا چاہیے. سمجھ آگے بات کی. اور اختتام میں آپ نے کیا دینی ہے؟ اختتام میں آپ مشورہ دیں، مشورہ دیں، کوئی آپ اس کی تجاویز دیں. تجاویز دیں. گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟
عوام کو کیا چاہیے، گورنمنٹ کیا کرے جس کی وجہ سے مسئلے پہ قابو پائے، عوام کیا کرے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کم سے کم ہو۔ تو اختتامی پیراگراف بھی آپ کے پاس 6 سے 7 لائنوں سے زیادہ نہ ہو، اتنی لائنوں میں آپ لکھیں تو آپ ایک اچھا کالم لکھ سکیں گے۔ آپ کے پیپر میں جو مرضی کالم آ جائے، ان پوائنٹس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا کالم لکھ سکتے ہیں۔ سمپل اس کی سٹارٹنگ بس کوئی ایسی نہیں، جس طرح ہم مضمون لکھتے ہیں اسی طرح کا سٹارٹ ہے، اس میں کوئی بخدمت جناب یا کوئی ایسی چیز نہیں لکھنی، بس سٹارٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ اچھے کالم 2-3 کالم لکھوا کے ایجوکیشن ود حمزہ کے تمام گروپس میں بھیج دیے جائیں گے، جو آپ کو جس سے آپ کو اچھی ریہرسل ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیں۔